خاموش کیوں ہے محمود؟ نظام شاہ نے ولی غزنی کو حیرت زدہ دیکھ کر کہا، اگر تو میرا بیٹا ہے تو پھر مجھے اس خواب کی تعبیر دے۔ ولی غزنی بمشکل حیرت اور سکوت کے حصار سے باہر نکلا اور پھر بہت سنبھل کر بولا، شیخ میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آپ مشقت کی یہ زندگی ترک کر دیں، محنت مزدوری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، مگر آپ میری بات سنتے ہی کب تھے؟ اب حکم دیا ہے تو ساری دنیا کی آسائشیں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ محمود کی حیرت کے آثار زائل ہو چکے تھے اور اب وہ بہت پرجوش لہجے میں بول رہا تھا، شیخ میں آپ کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دوں گا اور خدمت عالیہ میں نادر اور نایاب جواہر کی نظر پیش کروں گا جن کی بڑے بڑے عمرہ نے جھلک بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ جگہ کا انتخاب کیجئے، میں اس مقام پر ایسا محل تعمیر کرواؤں گا کہ جس کے آگے غزنی کا شاہی محل مٹی کا ایک ڈھیر نظر آئے گا۔ یہ کہہ کر محمود نظام شاہ کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ غزنی کے مرد قلندر کا چہرہ اداس تھا اور آنکھوں میں عجیب سے رنگ جھلک رہے تھے۔ شیخ اب تو آپ خوش ہیں؟ محمود کے لہجے میں سرشاری تھی، اس کے بعد تو آپ کا خواب پورا ہو جائے گا۔ نظام شاہ نے محمود کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، ان کے چہرے کی اداسی دم بدم گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شیخ مجھے آپ کی خاموشی نئی الجھن میں مبتلا کر رہی ہے۔ یکایک محمود پریشان نظر آنے لگا تھا۔ تیرے پاس کتنی دولت ہے فرزند؟ آخر نظام شاہ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ مجھے اس کا کچھ اندازہ نہیں شیخ محترم۔ ولی غزنی الجھا نظر آ رہا تھا۔ کیا یہ ساری دولت تیری ملکیت ہے؟ نظام شاہ نے فرما روائے غزنی سے ایک عجیب سوال کر ڈالا تھا۔ کیا یہ زر و جواہر کے انبار تیری ذاتی محنت اور پسینے کی کمائی کا نتیجہ ہے؟ نہیں شیخ محترم۔ محمود کی بدحواسی بڑھتی جا رہی تھی۔ شہنشاہ خود تو کچھ نہیں کماتے، وہ محض فتوحات حاصل کرتے ہیں اور تمام مال غنیمت کو شاہی خزانے میں جمع کر دیتے ہیں، پھر یہی دولت ان کی ذاتی ملکیت کہلاتی ہے۔ میں یہ ساری آسائشیں تیری محنت کی کمائی سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نظام شاہ نے پرجلال لہجے میں کہا، جس دولت پر تیرا حق نہ ہو وہ میرے کس کام کی؟ کیا تو آخری وقت میں میرے نامہ اعمال سیاہ کر کے مجھے دوزخ کا ایندھن بنا دینا چاہتا ہے؟ ولی غزنی کی بدحواسی بڑھتے بڑھتے وحشت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اگر میں کچھ دیر کے لیے دولت کے اس ذخیرے پر تیرا حق تسلیم کر بھی لوں تو اس سے مجھے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ نظام شاہ نے اپنی شان بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس دولت کے دریا تو 50 سال سے میرے قدموں کے نیچے بہہ رہے ہیں، مگر میں نے سونے کے اس پانی سے کبھی اپنے پاؤں آلود نہیں کیے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے خلوت گاہ امیر کے ایک گوشے کی جانب اشارہ کیا، کیا تو اس دولت کی بات کر رہا ہے؟ محمود نے گھبرا کر اس طرف دیکھا۔ سنگ سرخ کی دیوار کا رنگ یکایک تبدیل ہو گیا تھا۔ ولی غزنی کو صاف نظر آنے لگا تھا کہ دیواروں میں نہایت قیمتی ہیرے جڑے ہوئے ہیں جن کی آب و تاب سے پورا کمرہ جگمگا اٹھا ہے۔ محمود نے اپنی زندگی میں پہلی بار نظام شاہ کے روحانی تصرف کا یہ بھرپور مظاہرہ دیکھا تھا۔ ولی غزنی لرز کر رہ گیا، تو اس دولت سے میرے لیے عالیشان محل تعمیر کرانا چاہتا ہے؟ نظام شاہ نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ محمود نے دیکھا پورا کمرہ زر و جواہر سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے یہ دولت نہیں چاہیے فرزند۔ یکایک نظام شاہ کا لہجہ رقت آمیز ہو گیا تھا۔ مجھے تیرے ہاتھ کی کمائی درکار ہے۔ محمود کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا تھا۔ شیخ میں اپنی کوتاہ نظری پر بے حد شرمندہ ہوں۔ ولی غزنی کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور آنکھوں سے ہلکی ہلکی نمی بھی جھلکنے لگی تھی۔ میں ایک دنیا دار انسان ہوں، چند لمحوں کے لیے آپ کی ذات پر سے بھی میرا اعتبار اٹھ گیا تھا اور میں سمجھنے لگا تھا کہ طویل دور آزمائش نے میرے شیخ کو بھی تھکا دیا ہے اور یہ دل فریب دنیا ایک مرد قلندر کو بھی زیر دام لانے میں کامیاب ہو گئی ہے، مگر اب اندازہ ہوا کہ وہ محض میرا فریب نظر تھا۔ امیر سبکتگین بھی میرے خواب کا یہی مفہوم سمجھے تھے۔ نظام شاہ نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا، اور اب تم بھی یہی سمجھ رہے ہو کہ میں تم سے یہ مردار دنیا مانگ رہا ہوں؟ پھر میں کس امید پر کس کے سامنے اپنا خواب بیان کروں؟ اب تو ایسا لگتا ہے کہ خواب دیکھتے دیکھتے یہ آنکھیں ہی بجھ جائیں گی۔ شیخ میں اللہ کے نام پر آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالیے۔ نظام شاہ کے حضور محمود کو بات کرنے میں شدید دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں بہت کمزور اور کم نظر انسان ہوں، آپ کے خواب و خیال کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میرے ذہن کی سطح کے مطابق مجھ سے گفتگو کیجیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے بدگمانی کے گرداب میں الجھ کر رہ گیا تھا، ڈرتا ہوں کہ کہیں انجانے میں کسی گستاخی کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ نظام شاہ بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی
فرزند میں نے تمام عمر ایک ہی خواب دیکھا ہے۔ نظام شاہ کے لہجے میں جھجک تھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے دوبارہ خاموش ہو گئے۔ کہہ ڈالیے شیخ محترم۔ ولی غزنی شدید اضطراب کا شکار تھا۔ فرزند بھی کہتے ہیں اور تکلف بھی کرتے ہیں۔ ہاں مجھے سب کچھ کہہ دینا چاہیے۔ نظام شاہ خود کلامی کے سے انداز میں بول رہے تھے۔ حجت پوری ہو جائے گی، سننے والوں کی سماعتوں تک پیغام تو پہنچ جائے گا۔ محمود کے دل کی دھڑکنیں غیر متوازی ہو گئی تھی۔ نظام شاہ نے اچانک پہلو بدلا اور اپنی نشست پر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ جب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والے تھے تو مشرکین کی ایک جماعت نے ایک بڑے بت کو اٹھا کر ہندوستان لے گئی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہوئے نظام شاہ کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ بت سومناتھ ہے جسے ہند کے کسی صنم خانے میں آراستہ کیا گیا ہے۔ ولی غزنی نے گہری سانس لی۔ اس کے اعصاب کی کشیدگی کسی قدر کم ہو گئی تھی۔ میں سومناتھ کو ریزہ ریزہ دیکھنا چاہتا ہوں فرزند۔ نظام شاہ کے سینہ سوز میں یہ ایک ایسی بات تھی جس کی تپش سے ان کا دل بھی جل رہا تھا اور ہونٹ بھی۔ یہی وہ خواب ہے جس نے مجھ سے میری باقی عمر کی ساری نیندیں چھین لی ہیں۔ اب تو جاگتے میں بھی ایک منظر دیکھتا ہوں کہ میں نے سومناتھ کے ٹکڑے کر کے مکہ معظمہ کی گلیوں میں ڈال دیے ہیں اور اہل ایمان کے قدم اس بت کو روندتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ پھر جب اس کیفیت کے حصار سے باہر آتا ہوں تو خود میرے دل پر قیامت سے گزر جاتی ہے اور اپنے کمزور ہاتھوں کو دیکھ کر رونے لگتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ محمود کے سامنے کر دیے جن پر امیر جلال کے تازیانوں کے زخم ابھی تک موجود تھے۔ فرزند میرے ناتوانا ہاتھ اس قابل نہیں کہ میں ان سے سومناتھ کو توڑ سکوں، اس لیے میں نے اپنے پیدا کرنے والے سے دوسرے ہاتھ مانگے اور وہ تمہارے ہاتھ تھے۔ نظام شاہ نے بے قرار ہو کر محمود کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس عالم غیب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ان ہاتھوں کی سلامتی کے لیے میں نے کتنی دعائیں مانگی ہے۔ نظام شاہ کی آنکھوں سے جلتا ہوا غبار برسنے لگا تھا۔ محمود میری ساری ریاضتیں، ساری عبادتیں تیرے نام، قادر مطلق کی قسم سر محشر میں بھی یہی کہوں گا کہ میری ساری نیکیاں اس بت شکن کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے اپنے ہونٹ محمود کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ ولی غزنی کو محسوس ہوا کہ اس کے پورے جسم میں ایک آتش فشاں ابل پڑا ہے۔ شیخ میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ محمود خوف و دہشت سے چیخ اٹھا۔ میں اس آتش جلال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میری روح شعلوں کی لپیٹ میں ہے اور میرا دل پگھلا جا رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا فرزند، کچھ نہیں ہوگا۔ نظام شاہ محمود کو تسلی دے رہے تھے، پھر انہوں نے ولی غزنی کے ہاتھوں سے اپنے لب ہٹا لیے۔ شیخ یہ کیسی آگ ہے جو میرے جسم و جان کو جلا ڈالتی ہے۔ محمود کی ہلکی ہلکی چیخیں اب بھی بلند ہو رہی تھی۔ یہ نظام شاہ کے سینے کا سوز ہے فرزند۔ شیخ میں اس سے برداشت نہیں کر سکتا۔ نادیدہ آگ کی تپش سے ولی غزنی پسینے میں نہا گیا تھا۔ تجھے برداشت کرنا ہوگا محمود۔ نظام شاہ کے لہجے میں شدید محبت کی آمیزش بھی تھی اور جلال روحانی کی سوزش بھی۔ اگر تجھ سے یہ آگ برداشت نہیں ہوگی تو سومناتھ کو کیسے توڑے گا؟ کچھ دیر کے لیے محمود کی حالت غیر رہی، پھر اسے محسوس ہوا جیسے وہ آہستہ آہستہ آگ کے دائرے سے باہر آ رہا ہے۔ چہرے سے خوف و دہشت کے آثار غائب ہونے لگے تھے اور دل کی بے ترتیب دھڑکنیں متوازی ہو گئی تھیں۔ ولی غزنی نے ایک نظر نظام شاہ کی طرف دیکھا اور پھر کسی بچے کی طرح مرد کلندر کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ بابا میں آپ کے اس خواب کی تعبیر پیش کروں گا، چاہے اس کشمکش میں اپنی جان سے ہی گزر جاؤں۔ نظام شاہ ایک شفیق اور مہربان باپ کی مانند محمود کی پشت پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ فرزند تو مجاہد اسلام ہے، تو بت شکن ہے، تجھ پر ہزاروں نظام شاہ قربان۔ امیر جلال پر ایک خفیہ تہہ خانے میں تشدد کیا گیا۔ وہ نہایت بزدل انسان تھا، چند تازیانوں کی چوٹ بھی برداشت نہ کر سکا اور اس نے تمام کرامتا کی نشاندہی کر دی۔ تقریباً 1000 منافقین تھے جو غزنی کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ محمود نے ایک ہی رات کے اندھیرے میں ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا سربراہ کون ہے تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بے جھجک امیر جلال کا نام لے دیا۔ تمہارا کیا منصوبہ تھا؟ محمود نے انتہائی غضبناک لہجے میں کرامتی سپاہیوں سے پوچھا۔ پہلے تو وہ فتنہ گر خاموش رہے، پھر ان سے کہا گیا کہ اگر وہ سچ بولیں گے تو ان کی جانیں بخش دی جائیں گی۔ زندگی کی لالچ نے کرامتی سپاہیوں کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ امیر جلال نے ہمیں حکم دیا تھا
کہ ہم شاہی محافظ دستے میں شامل ہو جائیں اور موقع ملتے ہی ولی غزنی کو قتل کر ڈالے۔ محمود نے ایک ہی دن تمام کرامتی سپاہیوں کو پھانسی دے دی اور ان کی لاشیں غزنی کے مختلف چوراہوں پر لٹکا دی۔ شاہی ہر کارے گلی گلی میں چیختے پھر رہے تھے، اہل ایمان، امیر غزنی کا حکم ہے کہ اپنے اپنے گھروں سے نکلو اور ان لوگوں کا عبرتناک انجام دیکھو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدعہدی کی تھی۔ جب اہل غزنی کرامتہ کی جماعت کا حشر دیکھ چکے تو امیر محمود نے دوسرا حکم جاری کیا، ان حرام کاروں کی لاشیں جنگل میں پھینک دو، نہ انہیں کفن پہنایا جائے گا اور نہ قبر فراہم کی جائے گی، بس یہی ان کی سزا ہے کہ غزنی کے جانور ان کے غلیظ گوشت سے اپنی بھوک مٹا لیں اور درندے ان کی ہڈیاں چبا ڈالیں۔ کرامتی سپاہیوں کی دردناک موت نے اہل غزنی پر بہت دنوں تک دہشت طاری رکھی۔ اسی دوران امیر جلال کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں پھرایا گیا۔ پھر جلاتوں کو حکم ہوا کہ وہ روزانہ اس کے جسم پر اس طرح تازیانوں کی بارش کریں کہ موت واقع نہ ہو۔ امیر جلال موت کی دعائیں مانگتا تھا مگر موت اس سے بہت دور تھی۔ کئی ماہ تک امیر جلال کو سیاہ چہرے کے ساتھ غزنی کی گلیوں میں پھرایا جاتا رہا۔ مقامی باشندوں کے لیے وہ ایک عبرتناک تماشا تھا۔ محمود کے حکم کے مطابق امیر جلال سر راہ جمع ہو جانے والے تماشائیوں کو مخاطب کر کے کہتا، لوگوں میرے سیاہ چہرے کو غور سے دیکھو، میں امیر جلال ہوں، ایک لعنت زدہ انسان۔ میں نے دنیا کی حرص و ہوس میں مبتلا ہو کر اپنے مذہب سے غداری کی، اپنے عقائد شیطان کے ہاتھ فروخت کر دیے، اس لیے آسمانوں سے مجھ پر لعنت برس رہی ہے۔ میں نے دین فروشی کے ساتھ اپنے وطن سے بھی غداری کی تھی، اس لیے امیر محمود نے مجھے ذلت اور رسوائی کا طوق پہنا دیا۔ بے شک ایک ملت فروش اور غدار وطن کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ محمود نے امیر جلال کے لیے یہ ایک عجیب و غریب سزا تجویز کی تھی کہ وہ کھلے راستوں پر غزنی کی رعایا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ اس سزا کے جواب میں امیر جلال نے ولی غزنی سے درخواست کرتے ہوئے کہا تھا، امیر ذی چشم، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے، مگر اس کے ساتھ مجھے اس حقیقت کا بھی اعتراف ہے کہ آپ فیاض اور سخی ہیں۔ اپنی انہی صفات عالیہ کے صدقے میں میرے گناہ بخش دیجئے کہ میں اس بار گراں کو زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکتا۔ بدنصب، تیرے گناہ ناقابل معافی ہیں۔ بارگاہ امیر سے جواب ملتا تو پھر شمشیر کے ایک ہی وار سے میرا کام تمام کر دیجئے کہ مجھ سے شب و روز کی یہ اذیتیں برداشت نہیں ہوتی۔ امیر جلال کسی فاقہ زدہ بھکاری کی مانند گڑ گڑانے لگتا، میں تجھے اتنی آسان موت نہیں دوں گا امیر جلال۔ محمود کے لہجے سے قہر کی آگ برسنے لگتی، آپ نے میرے دوسرے ہم عقیدہ ساتھیوں کو شمشیر سے قتل کروا دیا، پھر میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ امیر جلال احتجاج کرنے لگتا، ان حرام کاروں کے جرائم اور تیرے گناہوں میں بڑا فرق ہے۔ محمود کے ہونٹوں اور آنکھوں سے نفرت اور غضب کا لاوا ابلنے لگتا۔ وہ گمراہ اس لیے موت سے ہمکنار ہوئے کہ انہوں نے میرے شیخ نظام شاہ اور نگار خانم پر مشق ستم نہیں کی تھی، اس لیے میں نے ان کی گردنوں کو تیز شمشیروں کے حوالے کر دیا۔ بے شک ان پر موت آسان ہو گئی تھی، مگر تو نے بعد از مرگ ان کا تماشا نہیں دیکھا۔ وہ کس حالت میں دنیا سے گئے کہ انہیں کفن بھی نہیں پہنایا گیا اور ان کی قبریں بھی نہیں کھودی گئیں۔ ان کی موتیں حرام بھی تھی اور رضاخیز بھی، مگر میں پہلے تجھ پر زندگی حرام کر دوں گا اور پھر تیری موت کو تیرے ساتھیوں سے زیادہ عبرتناک اور رضاخیز بنا دوں گا۔ امیر جلال شدید گراں گزاری کے ساتھ محمود کے رحم و کرم کو آواز دیتا، مگر ولی غزنی اسے اس طرح جھڑک دیتا جیسے کوئی مرد مسلمان نجاست کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے اپنے دامن کو کھینچ لیتا ہے۔ بد عقیدگی کے مدفن اور تاریک غاروں میں رہنے والی لومڑی، تجھے معلوم ہے کہ میں نے تیرے لیے سب سے الگ سزا کیوں منتخب کی ہے؟ تو نے مصلحت پسند بھیڑیوں کے غول میں شامل ہو کر اس شیر پر یلغار کی جو تنہا تھا اور بہت زیادہ تھک چکا تھا، مگر دہشت، منافقت اور ریاکاری کے تمام بھیڑیوں، گدڑوں اور لومڑیوں نے دیکھ لیا کہ شیر آخر شیر ہوتا ہے۔ تم سب مل کر بھی اس اکیلے شیر کو نہیں مار سکے، لیکن اس کے آئینے سے زیادہ شفاف جسم پر تیرے غلیظ تازیانوں کی نشانات۔ شدت غضب سے محمود کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی، میں انہیں کیسے بھول سکتا ہوں امیر جلال؟ شیخ نظام شاہ کے جسم پر ابھرنے والے تمام زخم میری روح کے زخم ہیں، میرے اپنے دل کے زخم ہیں، جن کی سوزش سے میں راتوں کو سو نہیں سکتا۔ اور پھر اس دوشیزہ کی یہ رسوائی، معاذ اللہ، جس کے سر کی ڈھکی ہوئی چادر کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، تو اسے بے پردہ حالت میں زندان تک کھینچ لایا۔ میں تیرے مظالم کو کن الفاظ میں بیان کروں امیر جلال؟ بس اتنا سمجھ لے کہ تو میرے عہد اختیار میں روزانہ جیے گا اور روزانہ مرے گا۔ امیر جلال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ولی غزنی کسی صورت میں اس کے یہ گناہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے سابقہ سالار نے فریب
تہذیب اور عیاری سے کام لیتے ہوئے نئی چال چلی۔ امیر ذی چشم، آپ کو اپنے جلال کی قسم میری گزشتہ خطاؤں سے چشم پوشی فرمائے۔ میں اپنے سابقہ عقائد سے تائب ہوتا ہوں اور اب کرامتہ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں ایک سچا مسلمان ہوں جس کا دل بھی صاف ہے اور دماغ بھی۔ تو جھوٹ بولتا ہے منافق۔ شدت غضب سے محمود چیخ اٹھا، تیرا یہ ایمانی دعویٰ اس وقت کہاں تھا جب تو اقتدار کی حالت میں اہل ایمان کے سر قلم کر رہا تھا؟ اب عالم جبر میں تجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ کھلی ہوئی منافقت ہے۔ فرعون نے بھی تو یہی کیا تھا جب وہ دریا میں غرق ہونے لگا اور زندگی کی کوئی آس نہ رہی تو اس نے اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنے لگا۔ تو خوب جانتا ہے امیر جلال کہ فرعون کی شہادت جھٹلا دی گئی تھی اور اس منکر عازم کو اسی حالت و کفر اور انکار میں غرق کر دیا گیا تھا، مگر میں تو ابھی زندہ ہوں امیر معظم۔ امیر جلال نے اپنی منطقی توجیہ سے ولی غزنی کو بہلانے کی کوشش کی۔ میرے نزدیک تیری اور فرعون کی حالت میں کوئی فرق نہیں، ولی غزنی نے اسی شرابار لہجے میں کہا۔ دونوں نے انتہائی حالت جبر میں اقرار کیا تھا اور ایسے اقرار کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ امیر معظم، امیر جلال اپنی جان بچانے کے لیے مزید حربے کرنا چاہتا تھا، مگر محمود نے شدید عالم تیش میں اس کی بات کاٹ دی۔ تیرا عقیدہ شبہات سے بالا تر سے ہی، مگر پھر بھی تیری سزا موقوف نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی اہل ایمان بھی ان جرائم کا مرتکب ہوتا تو اسے بھی اذیت اور کرب کی اسی منزل سے گزرنا پڑتا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور جان کے بدلے جان، یہی اسلامی انصاف ہے۔ محمود نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کے بعد امیر جلال کا منہ کالا کر کے ایک بدصورت خچر پر بٹھا دیا جاتا۔ پھر جب امیر جلال محمود کے حکم کے مطابق سر راہ یہ اعلان کرتا کہ اس نے نظام شاہ جیسے مرد پاک باز کے جسم کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا ہے، تو اہل غزنی کی نفرتیں کسی سیلاب کی طرح امڑ پڑتی اور نظام شاہ کے عقیدت مند امیر جلال پر پتھروں کی بارش کر دیتے، یہاں تک کہ سابقہ سالار اپنے خون میں نہا کر خچر کی پشت سے نیچے گر جاتا اور چیخ چیخ کر کہتا، لوگوں میری زندگی کا خاتمہ کر دو، اب مجھ سے یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ اپنے سینوں میں نفرت اور انتقام کا آتش فشاں چھپائے ہوئے غزنی کے باشندے امیر جلال کی طرف بڑھتے، مگر سرکاری کارندے یہ کہہ کر انہیں روک دیتے، امیر محترم کا حکم ہے کہ اس سیاہکار کی زندگی کا خاتمہ نہ کیا جائے، بس یہ اسی طرح سال ہر سال تک سلگتا رہے اور اپنی موت کی دعائیں کرتا رہے۔ اگرچہ کرام تک کی فتنہ گیری کا جال بہت دور تک پھیلا ہوا تھا، پھر بھی غزنی کی حدود تک محمود نے اس فتنے کو کچل دیا تھا اور اب وہ بہت گہری نظروں سے اندرونی سیاست کا جائزہ لے رہا تھا۔ شکست کھانے کے باوجود سوتیلی ماں کی بد دماغیاں عروج پر تھیں۔ محمود کی حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی عنایات اور نوازشات بھی اس حاسد اور تنگ نظر عورت کی اصلاح نہیں کر سکی تھی۔ ملکہ ثانیہ محمود کو دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتی۔ اگر کبھی ولی غزنی بھی اپنی ماں سے اس تحقیر آمیز اور اذیتناک طرز عمل کی شکایت کرتا تو ملکہ ثانیہ زور زور سے چیخنے لگتی، میں ایک مظلوم اور بیوہ عورت ہوں، میرے سر سے اختیار کا صاحبان چھن گیا ہے، تیرے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں، اس لیے جو چاہے میرے ساتھ سلوک کر۔ ماں کا یہ جاہلانہ اور فتنہ انگیز جواب سن کر محمود کا خون چلنے لگتا۔ ولی غزنی اندر ہی اندر ٹوٹ کر رہ جاتا، مگر ماں کے احترام کے پیش نظر کسی زبانی یا عملی گستاخی کا مرتکب نہ ہوتا۔ اس نے دونوں ماں بیٹے کو تمام دنیا کی آسائشوں کے مطابق ہر قسم کی آزادیاں بھی دے رکھی تھی۔ ان دونوں کے کہیں آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی، مگر وہ لوگ مسلسل ناشکر گزاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ محمود بہت خوش مزاجی کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی اسماعیل سے ماضی کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ بھی کیا زمانہ تھا برادر عزیز، جب والد محترم زندہ تھے اور غزنی میں ہر طرف امن و امان کا دور تھا۔ اسماعیل بھی بڑے خوشگوار انداز میں اپنے بھائی کی باتوں کی تائید کر رہا تھا۔ پھر یکایک محمود کے ذہن میں ایک سوال آیا اور وہ چھوٹے بھائی کو مخاطب کر کہنے لگا، وقت بھی کیا شے ہے اے میرے باپ کی زندہ نشانی۔ محمود کے لہجے میں انتہائی محبت جھلک رہی تھی۔ میرے بھائی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن میرا خون ہی میرے مقابل آ جائے گا، مگر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ یہ خوفناک ترین مرحلہ سلامتی کے ساتھ گزر گیا۔ محمود نے اس جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا جس میں آل سبتگین ایک دوسرے کے خلاف شمشیر بے نیام لیے کھڑے تھے، اسماعیل اگر تم یہ جنگ جیت جاتے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ محمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے شگفتہ لہجے میں اپنے چھوٹے بھائی سے بات کر رہا تھا
मगर इस्माइल यक बयक बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आने लगा। बिरादर मुअज्जिम, जंग शुरू होने से पहले मैंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि अगर मुझे फतह नसीब हुई तो मैं तुम्हें एक किले में नजरबंद कर दूंगा और वहाँ तुम्हारे लिए दुनिया भर की आसाइशों के अंबार लगा दिए जाएंगे। छोटे भाई का जवाब सुनकर एक लम्हे के लिए महमूद के चेहरे पर नाकाबिले बयान अजियत और कर्ब का रंग उभर आया, मगर फौरन ही इसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और कुछ देर तक पुरसकून अंदाज में इस्माइल से गुफ्तगू करता रहा और फिर उठकर चला गया। फिर कुछ देर बाद निफ शब के करीब अपनी सौतीली माँ की ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक दी। बददिमाग औरत चीखती हुई उठी और फिर जैसे ही दरवाजा खोलकर इसने महमूद को खड़े हुए देखा तो इस तरह चरागपा हो गई जैसे किसी गुलाम ने मलका आलिया के आराम में खलल डाल दिया हो। तू हमें चैन की नींद सोने भी नहीं देता। मलका सानिया का लहजा गजबनाक भी था और तहकीर आमेज भी। महमूद के चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती झलक रही थी। मादरे मुअज्जिमा अंदर तशरीफ ले चलिए। खिलाफ मामूल वली गजनी की आवाज बुलंद थी और लहजे से तलखी झलक रही थी। मलका सानिया कुछ देर के लिए सन्नाटे में आ गई। इसने आज तक महमूद के चेहरे पर नागवारी का ऐसा तासुर नहीं देखा था। मलका सानिया ने घबरा कर दरवाजे के बाहर निगाह की। वहाँ मुसल्लह सिपाहियों का एक दस्ता साफ नजर आ रहा था। फौजियों की मौजूदगी ने मलका सानिया को फौरन ही एहसास दिला दिया कि सूरत हाल अचानक बदल गई है। आखिर तू क्या कहना चाहता है महमूद? मलका सानिया ने चीख कर कहा। इस बददिमाग औरत के लहजे में नफरत और गजब की वही आमेजिश थी। महमूद ने फौरी तौर पर जवाब देने के बजाय पलट कर ख्वाबगाह का दरवाजा बंद कर दिया और जब वो दोबारा मुड़ा तो इसका चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख हो रहा था। मादर गरामी, मुझे ये बात सख्त नापसंद है कि शाही मस्तूरात की आवाजें नामहरम मर्दों की समातों तक पहुँचे। बराए करम अपनी आवाज पस्त कीजिए कि अब मैं आपके इस जारहाना तर्ज अमल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। महमूद पहली बार अपनी सौतीली माँ के सामने जलाल शाही का मुजाहरा कर रहा था। वली गजनी के बिगड़े हुए तेवर देखकर मलका सानिया को सकता सा हो गया था। फिर महमूद ने अपने छोटे भाई इस्माइल की ख्वाबगाह पर दस्तक दी। इस्माइल का कमरा मलका सानिया की ख्वाबगाह से मुल्हिक था। कुछ देर बाद इस्माइल भी आंखों में नींद का खुमार और चेहरे पर इंतहाई नागवारी का रंग लिए दरवाजा खोलकर बाहर आया। फिर महमूद को सामने पाकर संभल गया। खैरियत तो है बिरादर मोहतरम? इस्माइल की आवाज में हल्की सी हैरत नुमाया थी। जब अपनों की आंखें नफरत और हसद के गुबार से भर जाए और जब अपनों के दिल हिर्स व हवस के पानी से जंग आलूद हो जाए और जब अपनों की रूहें रिश्ते वफा से बेगाना होकर सारे अहद व पैमा तोड़ डाले तो फिर खैर व आफियत कहाँ बाकी रह जाती है। महमूद के लहजे में बड़ा कर्ब था। इस्माइल जवाब में कुछ कहना चाहता था मगर वली गजनी ने इसे हाथ के इशारे से रोक दिया। खामोश रहो। महमूद का लहजा तहकुम आमेज था। वजाहतों का वक्त गुजर चुका इस्माइल। मैंने तुम्हें संभल जाने के लिए बहुत सी मोहलतें दी मगर तुमने इन कीमती आयाम को नासमझ बच्चों की तरह गंवा दिया। मुझे यकीन था कि सियासी अख्तलाफात के बावजूद एक बड़े भाई की हैसियत से तुम अपने दिल में मेरे लिए कोई न कोई नरम गोशा जरूर रखोगे, मगर अफसोस ये मेरी भूल थी। इस्माइल ने एक बार फिर कुछ कहने की कोशिश की मगर वली गजनी ने छोटे भाई को झिड़क दिया। जबान बंद रखो कि अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जो कुछ तुम्हारे दिल में था जबान तक आ गया। बाज अल्फाजों को तशरीह और वजाहत की जरूरत नहीं होती। इस्माइल का चेहरा फक हो गया था। अब इसे अपनी हिमाकत का एहसास हो चला था। मेरी बातें पूरे होशो आवाज के साथ सुनो। ये कहकर महमूद मलका सानिया की तरफ पलटा। मैं तुम दोनों को रात के अंधेरे में कसरशाही से रुखसत कर रहा हूँ। मेरी आंखें इस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अमीर सुब्तकीन की अहलिया और फर्जंद दिन के उजाले में अहले गजनी के लिए तमाशा बनकर रह जाएं। अभी मेरी आंखों में शर्म व हया भी बाकी है और दिल में एहसास की तड़प भी। अभी महमूद कुछ और कहना चाहता था कि मलका सानिया हस्ब आदत चीख उठी। तू हमें कहाँ भेज रहा है? खुदा के लिए सरगोशियों में बात कीजिए। महमूद पेचोताब खाने लगा। आपकी आवाज वहाँ तक जा रही है जहाँ मुमलिकत के खिदमतगार खड़े हैं। क्या आप ये तय कर चुकी हैं कि नामहरम मर्दों को तमाशा दिखाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगी? हाँ, मैं पूरे गजनी शहर को चीख चीख कर बताऊंगी कि मुझ पर ये जुल्म हो रहा है। मलका सानिया की आवाज पहले से ज्यादा बुलंद हो गई थी। महमूद कुछ देर खामोश खड़ा सोचता रहा। फिर मलका सानिया की ख्वाबगाह के अकबी दरवाजे से निकल कर चला गया और अपने एक खिदमतगार के जरिए इन मुसल्लह सिपाहियों को
طلب کر لیا، جن کی نگرانی میں ملکہ ثانیہ اور صاحبزادہ اسماعیل کو شہر غزنی سے کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہونا تھا۔ محمود کے جانے کے بعد ملکہ ثانیہ نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف دیکھا۔ دور دور تک کسی سپاہی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ملکہ ثانیہ غضبناک انداز میں پلٹی اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، وہ کون ہوتا ہے مجھے اپنے بزرگوں اور شوہر کی جاگیر سے بے دخل کرنے والا؟ یہ فلک بوس عمارت میرے عظیم باپ امیر الپتکین نے تعمیر کرائی تھی۔ قصر شاہی پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ یہ غلام زادہ محمود میرے آب و اجداد کی نشانی کو میری نظروں سے کس طرح دور کر سکتا ہے؟ ملکہ غزنی نے ہوش و حواس کھو دیے تھے اور وہ جوش جذبات میں غیر ارادی طور پر اپنے مرحوم شوہر کو بھی ذلیل کر رہی تھی۔ سبتگین امیر الپتکین کا غلام تھا، اس لیے ملکہ ثانیہ نے محمود کو غلام زادہ کہہ کر پکارا تھا۔ صاحبزادہ اسماعیل نے ماں کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کسی مجسمے کی مانند ساکت کھڑا اس دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جس سے نکل کر محمود قصر شاہی کی طرف چلا گیا تھا۔ اسماعیل کے چہرے پر آہستہ آہستہ شکست اور بربادی کا دھواں پھیلتا جا رہا تھا۔ دوسرے دن رات کو محمود اسی وقت اپنی سوتیلی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ آج کا شب منظر یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ ولی غزنی نے بہت غور سے اس زبان دراز اور بد دماغ عورت کی طرف دیکھا جو اپنے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ ملکہ ثانیہ کو احساس تک نہ ہوا تھا کہ اس کے کھانے میں بے ہوشی کی تیز اثر دوا ملا دی گئی ہے۔ پھر جب ملکہ ثانیہ مکمل طور پر بے سدھ ہو گئی تو ولی غزنی صاحبزادہ اسماعیل کی کمرے میں داخل ہوا اور چھوٹے بھائی کو ہمراہ لے کر اپنی سوتیلی ماں کی خوابگاہ تک پہنچا۔ برادر عزیز، میں نے یہ راستہ انتہائی مجبوری کی حالت میں اختیار کیا ہے کہ اس کے بغیر مادر معظمہ کا خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ محمود کے لہجے میں قدرے سختی نمایاں تھی۔ وہ شاہی حرم کی عزت اور آبرو کو غزنی کے چوراہوں پر تماشا بنا دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان کے ہونٹوں پر مہر خاموشی ثبت کر دی۔ یہ کہہ کر محمود نے چھوٹے بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم نے یہی کہا تھا نا کہ فتح حاصل کرنے کے بعد تم مجھے کسی قلعے میں نظر بند کر دو گے؟ اسماعیل نے بڑے بھائی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے سے وحشت کے آثار نمایاں تھے اور جسم پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری تھا۔ اس لیے میں بھی تمہیں جرجان کے قلعے میں بھیج رہا ہوں۔ محمود نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم نے بھی یہی کہا تھا نا، اس قلعے میں میرے لیے ساری دنیا کی آسائشیں مہیا کرو گے۔ میں اپنی اس سوچ پر شرمسار ہوں برادر معظم۔ صاحبزادہ اسماعیل کی آواز میں لکنت تھی۔ میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ آئندہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دو گے۔ ولی غزنی کا لہجہ انتہائی تلخ ہو گیا تھا۔ خوب یاد رکھو کہ آج سے تمہاری بے زبانی اور سکوت کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور یہ موسم اس وقت ختم ہوگا جب تم قبر میں اتر جاؤ گے یا پھر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ صاحبزادہ اسماعیل کے خوف و دہشت میں اضافہ ہو گیا تھا اور اس کے جسم میں لغزش کسی ریشے کے مریض کی طرح نمایاں ہو گئی تھی۔ اس قلعے میں تمہیں ساری دنیا کی نعمتیں میسر ہوں گی، ولی غزنی نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا۔ آج تمہیں یہ حقیقت بھی جان لینی چاہیے کہ تمہارا بھائی اپنے جسم و جان پر کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا۔ جو کچھ تم مجھے اپنے دور اقتدار میں دینا چاہتے تھے، میں وہی چیزیں تمہیں اپنے عہد اختیار میں لوٹا رہا ہوں۔ اسماعیل خوب جانتا تھا کہ محمود اپنے الفاظ واپس لینے کا عادی نہیں ہے، اس لیے مجبوراً اس نے سر جھکا دیا۔ اور تمہیں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ مجھے دنیا میں بہت کام کرنے ہیں۔ محمود نے اسماعیل کے کاندھے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، اگر تم نے میرے کاموں میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی یا مملکت اسلامیہ کے خلاف کسی سازش میں شریک ہوئے تو پھر میری حالت قہر کو برداشت نہ کر سکو گے۔ صاحبزادہ اسماعیل نے اپنے ساتھ کچھ سامان لے جانے کی اجازت چاہی تو محمود نے سختی سے منع کر دیا۔ اس قلعے میں سب کچھ موجود ہے۔ پھر پلٹ کر محمود اپنی ماں کے پاس آیا اور ان کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، مادر گرامی، میں نے بہت معصوم خواب دیکھے تھے، مگر آپ نے ہمیشہ اس قدر تلخ اور نفرت آمیز تعبیریں دی کہ میرا خونی رشتوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ اللہ میری اس مجبورانہ گستاخی کو معاف کرے اور آپ کو نیک ہدایت دے۔ پھر جب انتہائی رازداری کے ساتھ مسلح سپاہیوں کے ایک دستے کی نگرانی میں ملکہ ثانیہ اور صاحبزادہ اسماعیل اپنے نئے سفر پر روانہ ہوئے تو ولی غزنی سوتیلی ماں اور چھوٹے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے قصر شاہی کے دروازے تک آیا۔ گہری تاریکی کے باعث کوئی سپاہی یہ منظر نہیں دیکھ سکا کہ محمود کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ زیر لب کہہ رہا تھا، اے دنیا، تو کیسی ستم گر اور شفاق ہے کہ اپنے ہر چاہنے والے کو ایک دن اس رسوا کن انجام تک پہنچا دیتی ہے۔